اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو یعنی نعیم التحریر کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس کا تعارف کرایا تھا، آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے۔ علم نحو کی تعریف۔ علم نحو ان بنیادی باتوں کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے اسم فعل حرف کی باہم ترکیب اور اعراب و بنا کے لحاظ سے ان کے آخر کی کیفیت معلوم ہو۔ یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے علم نحو کے ذریعے سے وہ باتیں جاننی ہیں جن کے ذریعے ہم اسم فعل اور حرف کی آپس میں ملانا، باہم ترکیب یعنی ان کو آپس میں کس طرح ملانا ہے، اور اعراب و بنا ہے کہ یہ ہم نے جاننا ہے یہ معرب ہے یا مبنی ہے، تو اس کے لحاظ سے ان کے آخر کی کیفیت معلوم ہو، یعنی ان کے آخر پہ زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، یہ ہمیں معلوم ہو۔ ہم نے ان بنیادی باتوں کو یعنی ان قواعد کو جاننا ہے۔ علم نحو کی غرض۔ عربی عبارت میں دہن کو لفظی غلطی سے بچانا ہے۔ دہن ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا ہے۔ تو عربی عبارت میں ہمارا ذہن لفظی طور پر غلطی سے محفوظ رہے، صرف اس کی غرض یہ ہے۔ موضوع اس کا کلمہ اور کلام ہے، یہ کلمے پر بھی بحث کرتا ہے اور کلام پر بھی بحث کرتا ہے۔ ہر علم جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، تو نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد اور دوسرا ہے مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اکیلا ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضربہ، حرف جیسے حل۔ دوسرا ہے مرکب۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ دو کلموں سے یا دو سے زیادہ کلمے آپس میں مل گئے، ان سے مل کر بنا ہے۔ مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے، بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، تو سننے والا جو ہے، سننے والا شخص جو ہے وہ کیا کرے، سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم ہو، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو جائے، اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ بات کہنے والا بات کر کے خاموش ہو گیا اور سننے والے کو کسی چیز کی خبر مل گئی اور طلب معلوم ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے، بات کی سمجھ آ گئی ہے، اسے جملہ اور کلام کہتے ہیں۔ جملہ کی پھر دو قسمیں، پہلا ہے جملہ خبریہ، دوسرا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، اسے جملہ خبریہ جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے جملے کی کتنی اقسام ہیں، تو آپ صرف دو ہی بتائیں گے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جملہ خبریہ کی اقسام پوچھیں تو پھر اس کی بتانی ہے، اگر جملہ انشائیہ کی اقسام پوچھے تو اس کی بتانی۔ تو آپ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ جملہ کی کتنی اقسام ہیں، ہر ایک کی تفصیل سے وضاحت کریں، تو پھر یہ ساری بتانی ہے، پھر دونوں کی بتانی ہے۔ سب سے پہلا ہے جملہ اسمیہ، یہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم، زید جاننے والا ہے، زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے۔
اس کا پہلا جز زید مسند الیہ ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز عالم مسند ہے اور اس کو خبر کہتے ہیں. دوسرا جز مسند ہے اور اس کو خبر کہتے ہیں. جملہ فعلیہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا. اس کا پہلا جز ضرب مسند ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں. یعنی جملہ اسمیہ، شارٹ کٹ بات سمجھا دوں، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے. یہ انہوں نے سمپلی لاجک دی ہے. چلو آسانی سے انہوں نے سمجھایا. ویسے کبھی کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ اسی چیز کو سیدھا رکھیں، ذہن میں رکھیں. اکثریت یہی ہوتی ہے. وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ابھی اگر الٹا بھی ہوگا تب بھی وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اگر فعل کو بعد میں لے جائیں گے، اسم کو پہلے لے آئیں گے تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اصل لاجک یہی ہے کہ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے. آگے انہوں نے نوٹ دیا ہے مسند حکم کو کہتے ہیں اور مسند الیہ جس پر حکم لگایا جائے. مسند حکم کو کہتے ہیں، مسند الیہ جس پر حکم لگایا جائے. اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسم جو ہے یہ کیا ہے، مسند اور مسند الیہ دونوں صورتیں بن سکتا ہے. لیکن فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. اور حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے. یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی. اس کے بعد جملہ انشائیہ کی بحث آ رہی ہے. جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. یعنی یہ نہ کہا جا سکے یہ سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. پچھلے میں تو سچ جھوٹ کا ہو سکتا ہے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، زید نے نہ مارا ہو. ٹھیک ہے جی. زید عالم، زید عالم ہے، ہو سکتا ہے زید عالم نہ ہو. لیکن یہاں جو ہے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا ہی نہیں جا سکتا. اس کی 10 قسمیں. یہ بڑے اچھے طریقے سے یاد کریں، آگے کلاسز میں آپ کو پرابلم پیش آئے گی. ترکیبیں جب آپ کریں گے تو وہاں دقت ہوگی. ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں. یہ جو 10 قسمیں، امر جیسے ادرب، امر کسی کام کا حکم دینا، ادرب تو مار. اب یہاں کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس میں جھوٹ والی بات ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے تو مار. نہیں، اس نے کہا لا تدرب، تو نہ مار. یہاں جو ہے یہاں بھی کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. سیدھی بات ہے، آرڈر کر رہا ہے نہ مار. تمنی جیسے لیت زیدن حاضرن، کاش کہ زید حاضر ہوتا. اب یہاں وہ کہہ رہا کاش کہ زید حاضر ہوتا. اس میں کون سا سچ ہے جھوٹ ہے؟ استفہام جیسے حل ضرب زیدن، کیا زید نے مارا ہے. وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا زید نے مارا ہے. اس میں تو سچے جھوٹے والی بات ہی نہیں ہے. ترجی جیسے لعل عمرن غائب، شاید عمر جو ہے وہ غائب ہے. اب یہاں بھی سچا جھوٹا وہ کہہ رہا ہے شاید. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. تمنی ہوتا ہے کہ تمنا کرنا، کاش مجھے ایسے ہو جائے. تو ترجی ہوتا ہے شاید کے لیے، یہ بھی تقریباً تمنی کے قریب قریب ہی ہوتا ہے. اس کے بعد عقود جیسے بعتو و اشتریتو، بعتو و اشتریتو، میں نے بیچا اور میں نے خریدا. یعنی معاملہ کرنا. مثال کے طور پر آپ کسی دکان پر گئے، یہاں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے بیچا اور میں نے خریدا سے. میں آپ کو اس کی مثال صحیح طریقے سے سمجھاتا ہوں. آپ دکان پر گئے، آپ نے وہاں جا کر ایک کپڑا خریدا. چلے کپڑا لے لے. آپ نے کپڑا خریدا، دکاندار کو آپ کہتے ہیں یہ کپڑا مجھے چاہیے. دکاندار سے آپ کا سودا طے ہو جاتا ہے. دکاندار کہتا ہے اتنے میں دوں گا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ پیسے لے لو، مجھے دے دو. ٹھیک ہے جی. یہ ہے اشتری، تو میں نے خریدا. ٹھیک ہے جی، میں نے خریدا. دکاندار آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے جی، مجھے قبول ہے، آپ نے جتنے پیسے دیے اس میں مجھے منظور ہے.
اب اس میں سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اب خریدنے والا کو جھوٹ موٹ کا تو نہیں خرید رہا, وہ تو سچی مچی خرید رہا ہے. اس نے کہا ہے ٹھیک ہے جی مجھے دے دیں. دکاندار کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ سودا منظور ہے, میں تمہیں بیچنے کے لیے تیار ہوں. دکاندار رضامند ہو گیا ہے بیچنے کے لیے. تو یہاں یہ تو نہیں کہا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, ہو سکتا تو نے نہ بیچنا ہو. تو اس لیے سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. وہ اس نے بیچ دیا, وہ کہہ رہا ٹھیک ہے منظور ہے, لاؤ پیسے میں دیتا ہوں. اور آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مجھے اتنے میں منظور ہے, یہ پیسے پکڑیں اور مجھے دے دیں. تو آپ خرید رہے ہیں اور وہ بیچ رہا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں سچا یا جھوٹا آپ کو نہیں کہا جا سکتا. اس نے امنا کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لے لو, آپ نے امنا کر لیا ہے ٹھیک ہے مجھے دے دو. ندا پکارنا, جیسے یا اللہ, یہاں تو کوئی نہیں کہے گا خالی کو کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے, کہنا جھوٹ بول رہا ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا. بھئی اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ کوئی پکار رہا ہے یا اللہ, کسی کو بلانا ہو نا, یہ تو یا اللہ کی انہوں نے مثال دی. اب کہتے ہیں جناب یا خلیلو, اے خلیل, یا زینبا, اے زینب میری بات سن. اب آپ نے کسی کو آواز دے کر بلایا تو اس میں جھوٹ والی بات تو نہیں ہے, ساروں کو پتا ہے کہ وہ بلا رہا ہے, نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے. عرض, اس میں کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اب عرض آگے جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا, یہاں بھی عرض کر رہا ہے, گزارش کر رہا ہے. الا تنزل بنا فتصیب خیرا, یہاں میں اس عربی کی مثال کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں ذرا آپ کو اپنی مثال کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں آپ کہتے ہیں کہ اگر عرض کر رہا ہے, گزارش کر رہا ہے کہ بھئی تیری مہربانی میرا یہ کام کر دے, بھلا ہی ہوگا تیرا. تو اس میں سچا یا جھوٹ تو نہیں بول رہا, وہ تو ترلے ڈال رہا ہے میرا کام کر دے. قسم, جیسے واللہ لأضربن زیدن, قسم میں بھی ایسے صورتحال نہیں ہے. قسم میں بھی یہ ہے خالی کا جی اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا, اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. تو قسم کھانے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. ہاں جھوٹی قسمیں کھانے والے بڑے ہوتے ہیں, لیکن وہاں قسم جو ہے وہ خود جھوٹی نہیں ہوتی. قسم بذات خود جھوٹی نہیں ہوتی, وہ کہنے والے کا اعتبار ہے. قسم اٹھانے والے کا اعتبار ہے کہ وہ سچا یا جھوٹا ہے. قسم اٹھانے میں قسم حقیقی طور پر سچی یا جھوٹی نہیں ہوتی. قسم حقیقی طور پر سچی جھوٹی نہیں ہوتی, بلکہ کہنے والا سچا یا جھوٹا ہوتا ہے. اگر قسم سچی یا جھوٹی ہوتی تو کوئی بھی نہ اٹھاتا. جب بھی بات ہو دکانداروں کے پاس جاؤ تو قسم میں نے ایسے لیا, قسم سے میں نے ایسے کیا, قسم سے میں نے یہ کیا. جس سے بھی بات کرو قسم, اللہ کی قسم ایسے ہو گیا, اللہ کی قسم یہ ہو گیا, اللہ کی قسم یہ ہو گیا. وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے سے جو بات کی جاتی ہے, قسم آخری حد ہوتی ہے آپ کے سچا ثابت ہونے کی. آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں سچا ہوں اس معاملے میں. اس کا مطلب ہے قسم سچی جھوٹی نہیں ہے. قسم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, قسم کے اوپر سب کو اعتبار ہے. تعجب, حیرانگی کا اظہار کرنے کے لیے, جیسے ما احسنہ و احسن بہ, کتنا ہی یہ خوبصورت کام ہے, کتنا ہی وہ خوبصورت ہے. ما احسنہ, وہ کتنا خوبصورت ہے. و احسن بہ, اور اس کے ساتھ ہی یہ چیز کتنی خوبصورت لگتی ہے. تعجب کا اظہار ہے, لیکن یہاں آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گا. تعجب کا اظہار کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں یار کتنا ہی خوبصورت باغ ہے. کوئی چیز آپ خوبصورت سے دیکھ لیں, باغ کی میں نے مثال دیا, خوبصورت سے آپ دکان پر جاتے ہیں, اکثر اوقات یہی صورتحال ہوتی ہے, کپڑے جوتے ہی آپ نے خریدنے ہیں, میں اسی کی مثال دے رہا ہوں. جوتا دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے کسر پسر ہو رہی ہے, کتنا خوبصورت ہے یہ والا جوتا, بہت ہی خوبصورت ہے, اور حیران ہو رہے ہیں اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے, اور وہ بھی اتنے مختصر سی چیز میں. کپڑا آپ کو اچھا لگ جاتا ہے تو حیرانگی کے ساتھ, ایک ہوتا ہے کہ خالی بڑا خوبصورت ہے یہ بڑا پیارا, نہیں, ایک حیرانگی کے اظہار سے ہے اتنا خوبصورت, میری سوچ سے باہر تھا. جب آپ کی سوچ سے جو چیز باہر ہو اس پر آپ
حیران ہو کر کہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تعجب ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال دے دیتا ہوں کہ بعض اوقات حیران ہو کر، اصل میں یہ حیران ہو کر کسی کام کا بات کا کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک کلاس ہے، کلاس کے اندر آپ کا ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو اچھا سبق سناتا ہے روزانہ۔ جب وہ سبق نہ سنائے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ سبق نہیں سناتا، اس کو سبق نہیں آتا، استاد سے اسے سزا ملتی ہے، تو اب آپ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو حیران ہو کہ یار یہ بھی، اس کو بھی آج سبق نہیں آیا، اس کے ساتھ بھی یہ کیفیت ہو گئی کہ آج اسے بھی سبق نہیں آیا۔ اور اگر ایسا ہی ہو کہ ایسا طالب علم جس نے کبھی سبق نہیں سنایا، ایک دن وہ سبق سنا لے، آپ حیران ہیں یہ بھی سبق سنا سکتا ہے، تو یہ تعجب ہے، حیران ہونا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یہاں سے آگے ہم مرکب غیر مفید کی اقسام پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم نے جانا ہے مرکب مفید، اب ہم یہاں سے آگے مرکب غیر مفید جانیں گے۔